الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا کے ہر انسان کے ساتھ حالات لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی تکلیف میں، پریشانی میں، حالات میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اور انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی، سمجھ دی، ہوش و حواس دیے، یہ سمجھداری کے بل بوتے پر اور اپنی عقل کو استعمال کر کے آنے والے حالات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ میں آئی ہوئی تکلیف کو، آئی ہوئی مصیبت کو، آئے ہوئے حالات کو، آئی ہوئی پریشانی کو کیسے دور کروں. اس کے لیے وہ تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالو، اس کا کوئی راستہ نکالو، جسے ہم لوگ اسباب کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اس کی نظر جو ہے سب سے پہلے علاج معالجے پر ہوتی ہے کہ مجھے جو تکلیف ہے، مجھے بیماری جو لگی ہے، اس کا اسپیشلسٹ کون، اس کا بہترین علاج کہاں ہوگا، اس کے لیے ماہر طبیب کون ہے، بہترین ڈاکٹر کون ہے. تو وہ اسپتال بھی اچھے سے اچھی تلاش کرے گا، ڈاکٹر بھی اچھے سے اچھا چوز کرے گا، اور میڈیسن اور دوائی بھی وہ اچھی سے اچھی لے گا تاکہ مجھے جلدی سے صحت مل جائے، شفا مل جائے. یا کوئی آدمی کسی ملازمت کے لیے
کسی جگہ نوکری کے لیے جاب کے لیے جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے جاب کرنا ہے، اس کے لیے میں بہترین لیٹر لکھ کر دوں، عرضی لکھ کر دوں، میری درخواست وہاں منظور کر لی جائے اور ساتھ میں کوئی اچھے اور بڑے آدمی کی سفارش بھی لے جاتا ہے کہ بھائی ذرا میری سفارش کر دینا کہ میرا کام ہو جائے، مجھے جاب مل جائے، مجھے سلیکٹ کر لیا جائے۔ یہ سب اسباب ہیں، یہ سب کام کرنے کے طریقے ہیں، لیکن اس پر کامیابی کا ملنا یقینی نہیں ہوتا کہ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے علاج سے، اس کی دواؤں سے، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ یا آپ نے کسی جگہ جاب لیٹر دیا، درخواست دی، آپ کو جاب مل گئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اہل ایمان کو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے؟ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا۔ جب کوئی ضرورت ہو، جب کوئی حالات آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، اسباب پر بھروسہ کرنے سے پہلے مسبب الاسباب کے ساتھ اپنا کنیکشن کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ کرو، تعلق کرو۔ اسباب کے نقشے میں کامیابی نہیں ہے، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو گے، دعائیں کرو گے اور پھر اسباب کی طرف جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسباب میں کامیابی پیدا کر دے گا۔ اس لیے بتایا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، یا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کام پورا نہیں ہوتا ہے، یا کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے، تو طریقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اچھی طرح سے وضو کرو۔ سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کیا گیا۔ وضو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ بندہ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے، پیر سے کیے ہوئے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے وضو کرو اور اس میں سنت مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، 2 رکعت تحیۃ وضو پڑھے اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت ہر کام کے لیے آپ تجربہ کریں کہ جب بھی کوئی کام پیش آئے، پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی حل نہیں نکلتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور پھر اللہ سے اس حاجت کے لیے دعائیں مانگی، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریفات کرے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے، درود پاک پڑھے اور جو ضرورت آ پڑی ہے اس کے لیے دعائیں مانگے۔ صلاۃ الحاجت کے بعد دعائے حاجت بھی بتائی گئی ہے حدیث میں، کتابوں میں، وہ نہیں آتی ہو تو اپنے الفاظ میں دعا مانگے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والعصمت من کل ذنب،
لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یہ دعائیں حاجت نہیں آتی ہے کوئی ضروری نہیں، اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے اللہ سے دعا مانگو. مثال کے طور پر گھر میں کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، دعا کیجیے اللہ گھر میں فلاں بندہ بیمار ہے، اسے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اسے دور کرو. کوئی کاروبار کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، دعا مانگے اللہ کاروبار کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، راستہ بتا دے، حل بتا دے، طریقہ بتا دے، اللہ راستے کھول دے. کوئی کام اٹکا ہوا ہے، مثال کے طور پر بچے کو کسی فارن ملک میں بھیجنا ہے، ویزا میں دیری ہو رہی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو. اس میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے، اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے. کوئی تجربہ کر کے تو دیکھے. ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہمارا، مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں ہے. ویزا چاہیے، اچھے سے اچھا ایجنٹ ہو، اس کی فیس 5 لاکھ 10 لاکھ، کوئی بات نہیں، مجھے ایک مرتبہ انگلینڈ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں. پہلے اللہ پر بھروسہ کر، اللہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور اس کے لیے تو مجھے بہترین راستہ دکھا، میرے لیے اس راستے کی کامیابی کو اللہ میرے سامنے کر دیا. پھر بندہ وہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے. دنیا کی چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے اس سے سردی ہو جائے گی، فلاں چیز پیئیں گے اس سے بخار ہو جائے گا. دنیا کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ اس میں تاثیر پیدا نہ کر دے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے قلعے کا محاصرہ کیا. اب وہ قلعے کے اندر جو یہودی تھے کافی دنوں سے اندر گھرے ہوئے تھے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا حل ہے، کیسے نکلا جائے اندر سے. اندر جو لوگ محصور تھے انہوں نے قلعے کے سردار کو بھیجا کہ جا کر کوئی مصالحت کی جائے، کمپرومائز کیا جائے، صلح کی جائے کہ بھئی یہ محاصرہ ختم ہو جائے، صلح کر لو. قلعے کا جو سردار تھا باہر آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صلح کی نیت سے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ محاصرے سے ہم تنگ آ چکے، صلح کرنا چاہتے ہیں، سارے شرائط منظور ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس یہودی کے ہاتھ میں، اس سردار کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی بوتل تھی. پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ سردار کہنے لگا کہ اس میں پوائزن ہے، زہر ہے. کیوں لے کر آیا ہو؟ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو یہ زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا، ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہیں اس زہر پر اتنا یقین ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا. اس کو زبان پر رکھنے کے ساتھ اس کی فوراً موت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام جو تھے دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے دین کی دعوت دینے کا، ان کو دین پہنچانے کا اچھا موقع ہے.
پوچھا کہ اتنا خطرناک زہر ہے، اچھا مجھے دیجیے۔ اس سردار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیشی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ زہر جو ہے یہ پوری شیشی میں پی لیتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا پڑھوں گا، یہ شیشی پی لوں گا، آپ دیکھنا مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ وہ سردار کہنے لگا کہ بس اس کے ایک قطرے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور تم نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا، اپنے ذات پر ظلم مت کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، یہ دعا پڑھی اور پوری شیشی زہر کی پی لی۔ اب وہ یہودی سردار انتظار میں ہے کہ ابھی یہ تڑپ کر مر جائیں گے، ان کی جان نکل جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ دعوت دینا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ چیزوں میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس سب میں قاتل، اس خطرناک زہر سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے وہ کر کے بتایا کہ زہر بھی پی لیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی ذات اس اسباب میں تاثیر پیدا نہ کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس یہودی سردار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا اور یہ کرشمہ دیکھا، اللہ کی قدرت کا یہ عجیب منظر دیکھا، فرماتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر۔ تو آج ہمارا بھروسہ دنیا کے اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگ کر نکلے، عافیت مانگے، اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے صحت مانگے، اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگے۔ اللہ کے دربار میں مانگنے والوں کی کمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اسباب کے نقشے میں کچھ نہیں ہے، اصل اسباب پہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے، مضبوطی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف میں، پریشانی میں، بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور شفا سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔